بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کے اندر ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر جو حکومت، اپوزیشن سمیت پورے ملک کے اندر زیر بحث ہے، اور وہ ہے دوہری شہریت کے حوالے سے۔ دیکھیے، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے اس میں بیشتر ایسے افراد کو مشیر، معاون خصوصی کے طور پہ لگایا گیا ہے جو پاکستان سے زیادہ پاکستان سے باہر مختلف شعبہ جات میں صرف کرتے رہے۔ اچھا، ان کی خدمات کے طور پر جب حکومت نے ان کو اپنا مشیر لگایا تو یہاں پر ایک بڑی تنقید بڑی کہ جناب عمران خان غیر منتخب افراد کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے افراد کے ساتھ جو ملک میں رہتے نہیں ہیں، ان کے ملک کے مفادات اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، ان کے ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے، وہ تو غیر ملکی ہیں، ان کے پاس تو وہاں نیشنلٹی ہے، ڈیول نیشنل ہیں، اور وہ اس ملک کو کیوں سرو کر رہے ہیں۔ یہ تنقید بہت زیادہ کی جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اپنے تمام معاونین کو کہا کہ وہ اپنے تمام ایسٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں اس لیول کے اوپر تمام لوگوں نے اپنے اپنے ذاتی ایسٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کیے ہیں، اور یقینی طور پر اس میں سے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ مالیت کے اثاثے رکھتے ہیں۔ اب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جناب یہ ڈیول نیشنلٹی کے لوگ، اول تو ان میں سے کچھ لوگوں نے، جن میں زلفی بخاری ہیں، شہباز گل ہیں، ڈاکٹر معید یوسف ہیں، انہوں نے تردید کی ہے کہ ان کی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ان کی بھی ڈیول نیشنلٹی ہے تو کیا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر آئینی کام ہے؟ دیکھیے، آئین تو اس بات کی وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان سے یا پاکستان سے باہر جس کو بھی سمجھتے ہیں وہ اپنا معاون خصوصی رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ زلفی بخاری کے مقدمے میں یہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ موجود ہے جس میں کہا گیا تھا کہ معاون خصوصی جو ہیں وہ وزیر اعظم لگا سکتے ہیں، وہ چاہے وہ دوہری شہریت کیوں۔ البتہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، البتہ وہ وزیر نہیں بن سکتے، البتہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، گورنر نہیں بن سکتے، یہ وہ ہے۔ لیکن جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کے اوپر یہ پابندی قانونی طور پر نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں بن سکتے۔ دیکھیے، یہ کابینہ کے طور پر ان کے نام نہیں آتے، کابینہ کے اندر جو تعداد ہے اس میں یہ معاونین کا نام نہیں ہے۔ یہ معاون کے طور پہ جب کابینہ محسوس کرتی ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے تو وہ ایک اسپیشل پرمیشن کے تحت جو پرائم منسٹر دیتے ہیں، ان میں سے معاون خصوصی کو اس اجلاس میں، کیبنٹ کے اجلاس میں بٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ سیاسی ہے، اخلاقی ہے، کیونکہ عمران خان ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں، اس لیے آج ان پہ تنقید بڑھ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان میں جو لوگ حکومت میں، ریاست کے اہم عہدوں پہ آتے ہیں وہ ڈیول نیشنل نہیں ہونے چاہیے، تو یہ پھر صرف معاون خصوصی تک کیوں محدود ہے؟ پھر تو اس میں سیاستدان بھی شامل ہونے چاہیے، پھر اس میں آپ کے بیوروکریٹس بھی شامل ہونے چاہیے، پھر اس میں آپ کے سٹنگ اور ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہونے چاہیے، سٹنگ اور ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل ہونے چاہیے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کلاس کے لوگ بھی شامل ہونے چاہیے، آپ کے وکلاء شامل ہونے چاہیے، میڈیا کے لوگ شامل ہونے چاہیے۔ یعنی کہ وہ فرد جو پاکستان کے اندر موجود ہے اور اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ ریاست کا یا حکومت کے کسی بھی اہم عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس پر اتفاق ہے تو اب حکومت اور اپوزیشن مل کر ایک قانون سازی کر لیں پارلیمنٹ کے اندر اور یہ قدغن لگا دیں۔ جس طرح سے قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا کوئی انتخاب نہیں لڑ سکتا، اسی طریقے سے معاون خصوصی بھی نہیں لگ سکتے، لیکن اس کے لیے قانون سازی درکار ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا۔ ابھی تک کا جو قانون ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے لگانے کے بعد۔ اور ایک اور بات یہ ہے، ہمارے ہاں یہ بحث چل پڑی ہے، ہم فوری طور پہ لوگوں کی حب الوطنی کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاست کا مقمصہ رہا ہے، ماضی میں ہم سیاستدانوں کے اوپر بھی وطن دشمنی، ان کی حب الوطنی کو چیلنج کرتے رہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ جو معاونین ہیں یہ ملک سے محبت نہیں کرتے، ان کے ملک میں سٹیک نہیں ہے، یہ ملک سے وفادار نہیں ہے، ان کے کوئی یہاں پر جو ہے نا آباء و اجداد نہیں ہے، ان کا کوئی لینا دینا پاکستان سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے حکومت کرنے آ گئے ہیں اور جب حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ واپس چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے اوپر ڈاؤٹس نہیں کرنے چاہیے۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، مختلف کیٹیگری میں کام کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف عہدوں پر مختلف اداروں کو سرو کرتے رہے۔ اگر ان کو بلایا گیا تو پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ حکومت بنیادی طور پر یہ رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کی ہے جنہوں نے ان کو اپائنٹ کیا ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو آپ نے اپائنٹ کیا، آپ نے ان کو موقع دیا ہے، اپرچونٹی دی ہے کہ وہ آئیں اور پاکستان میں سرو کریں۔ تو جب وہ آئے ہیں تو یہ کہنا کہ وہ غدار ہیں، ان کی حب الوطنی کو چیلنج کرنا، ان پہ ڈاؤٹ کرنا، ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔
اچھا پھر یہ کہنا کہ ان کے اثاثے کہاں سے آئے ہیں، وہ بھائی انہوں نے اثاثے کوئی پاکستان سے بنائے ہیں؟ وہ باہر کی دنیا میں رہے ہیں، وہاں وہ سرو کرتے رہے ہیں، ان کے ایسٹس ہیں، ان کے اثاثے ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو جا کے قانونی راستہ اختیار کر لیں۔ اچھا اب آپ ان کے اوپر تو الزامات لگا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو شہریت کی رکھتے ہیں سیاستدان، بیوروکریٹ، جرنیل، ججز، وکلا، میڈیا کے لوگ، کاروباری طبقہ، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دیا ہے جو ہم آج بڑے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے؟ یہاں تو پاکستان کی تباہی میں ان لوگوں کا بھی تو ہاتھ ہے جو پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کو کمزور کرتے رہے، اقرا پروری کی بنیاد پہ، بدنیتی کی بنیاد پہ، کرپشن کی بنیاد پہ، بدعنوانی کی بنیاد پہ۔ یہ بھی تو کہانی ہماری ہے نا۔ اس لیے ہمیں اس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ وہ ڈیول نیشنل ہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے باہر رہتے رہے ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں کہ یہ پاکستان سے وفادار نہیں ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ وفادار ہیں۔ یہ ایک عجیب منطق ہوگی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں اس کو کم از کم سمجھتا ہوں کہ یہ درست اقدام نہیں ہے اور ہمیں اپنے ان لوگوں کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پرائم منسٹر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، اگر وہ یہ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ وہ ڈیول نیشنلٹی کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ وہ پاکستان کی نیشنلٹی بھی رکھیں اور وہاں کی بھی رکھیں، تو ان کو بھی اپنے رویوں پر ایک سیاسی بنیادوں پر، اخلاقی بنیادوں پر ریویو کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس مسئلے کے اوپر مفاہمت پیدا کرے، ایک بل لے کے آئیں، دونوں مل کر جو بھی طے کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ کیونکہ اس سے ایک نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ ان کو کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ یو آر ناٹ پاکستانی بیکاز یو ہیو اے ڈبل نیشنلٹی، اور آپ کے اوپر ہم ڈاؤٹ رکھتے ہیں آپ کی پاکستانیت کے بارے میں، آپ کی حب الوطنی کے بارے میں، آپ کی وفاداری کے بارے میں۔ یہ اچھا میسج نہیں ہے، کیونکہ ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں رول جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، یہ پروفیشنل کیٹیگریز کے لوگ ہیں، یاد رکھیں یہ پروفیشنل کیٹیگریز کے لوگ ہیں، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، اور نہ یہ پولیٹیشن کبھی الیکشن جیت سکتے ہیں، نہ یہ اگر آپ یہ الیکشن لڑ بھی لیں تو یہاں الیکشن لڑنے کے لیے وہ صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے کہ الیکشن لڑ سکیں۔ اسی لیے جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو اس سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ دروازہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اپنے ایک سیاست کے کانٹیکس میں، اپنی مہاجرائی کے کانٹیکس میں، اپنے جو ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کے کانٹیکس ہیں، اس کے نتیجے میں ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات اور یہ کہا جا سکتا ہے، عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے مشیر رکھا ہے، معاون خصوصی لگا ہے، اگر وہ ڈیول نیشنلٹی ہیں تو وہ بھی طے کر لے کہ ان میں سے وہ پاکستان کی نیشنلٹی رکھنا چاہتے ہیں یا باہر کی رکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی طے کر لے، لیکن جو کچھ کرنا ہے وہ طے کریں۔ لیکن جس انداز کی اس ڈیول نیشنلٹی کے اوپر سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور جس انداز سے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو ٹکراؤ میں نظر آتے ہیں، اور جس قسم کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ قانونی پہلوؤں سے زیادہ وہ جو پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر اس وقت موجود، اس کو بنیاد بنا کر کی جا رہی ہے۔ اگر یہی وہ لوگ یہی کام پیپلز پارٹی کرے تو ٹھیک، یہی کام پی ایم ایل این کرے تو ٹھیک، اگر یہ کام پی ٹی آئی کرے گی تو غلط، اور اگر کل یہ کام پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے یہ غلط ہے، لیکن آج وہ کر رہے ہیں تو یہ درست ہو گیا۔ یہ جو رویہ ہماری مجموعی سیاست کا ہے، اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو، اپنے قومی مفادات کو پس پش ڈال کر ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر کے پولیٹیکل سکور کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بھی بڑا پوٹینشل ہے، ہمیں اپنے اندر سے بھی لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے ہم فوری طور پہ ایسے کاموں کے لیے باہر کی طرف دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فائنل کامنٹ میرا یہ ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر اگر لیجسلیشن کے اندر کچھ لکوناز ہیں تو حکومت اور اپوزیشن مل کر ان لکوناز کو دور کرے۔ اگر کوئی سیاسی ابہام ہے تو اس کو بھی درست کر لیا جائے، لیکن اس کو ایک تماشا نہ بنایا جائے ڈیول نیشنلٹی کو، جو پاکستان کی سیاست میں اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس کو ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی ایک منفی میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ہمیں پاکستان کا وفادار نہیں سمجھتے۔